کی طرف سے، آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اور پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن لے کے میں اور میرے ساتھ تنویر اشرف کائرہ صاحب اور دیگر ہمارے عہدیداران اور ہماری لیڈیز ونگ کی خواتین، ہم لوگ یہاں منہاج القرآن کے زخمیوں کی مزاج پرسی کے لیے، ان کی عادت کرنے کے لیے اور ان کے اس دکھ میں شریک ہونے کے لیے عملی طور پہ یہاں آئے ہیں۔ ہمیں ان کو دیکھ کے ان باریش لوگوں کو، ان معصوم لوگوں کو، ان شریف لوگوں کو دیکھ کے کہ کس انداز میں ان نہتے لوگوں کو مارا گیا ہے اور ان پہ ظلم روا رکھا گیا ہے، اس سے بہت ہی رنجیدہ ہیں ہم لوگ اور بہت دکھی دل کے ساتھ ہم واپس جا رہے ہیں کہ کل بھی ہم نے دیکھا تحریک منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ میں جا کے ہم نے دیکھا وہاں جو حشر کیا سیکریٹریٹ کا، وہاں جس طریقے سے شہید کیا 8 لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کی طرف سے جو پولیس گردی ہے، یہ کسی بہت بڑی سے بڑی دہشت گردی سے بھی زیادہ بڑی دہشت گردی ہے اور یہ اقدام انتہائی شرمناک اقدام ہے۔ اس سے ہم سیاسی لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ یہ سیاسی لوگوں کی حکومت ہے کہ جو اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں، جو سیاسی لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کی اس کارروائی کو دیکھ کے ہم شرمندہ ہیں کہ سیاسی لوگوں کے دور میں، جمہوری دور میں یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ٹھیک کہتے ہیں ہمارے لوگ کہ یہ حکومت جو ہے یہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ اگر یہ صحیح نمائندہ حکومت ہوتی تو یہ کبھی اس قسم کی کارروائی نہ کرتی۔ یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ کے جناب ہم جمہوریت کی خاطر اچھے اور برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ دیں گے، یا پیپلز پارٹی اب بھی ساتھ دے گی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی منہاج القرآن کے زخمیوں کے ساتھ ہے، ان شہداء کے وارثوں کے ساتھ ہے اور علامہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ پوری ہمدردی کا اظہار کرتی ہے اور موجودہ گورنمنٹ کے، پنجاب گورنمنٹ کے اس فحشیانہ اقدام کی مذمت کرتی ہے دلی طور پر۔ سنیں بھائی، پولیس کی جانب سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں، ویسے اس پر انفلوئنس ہے کہ وہ جو ریکارڈ ہے پیشنٹ ٹریٹمنٹ کا اس کو سیٹل کریں، فائر آرم انجریز اس پہ درج نہ کریں، جو پولیس والے پتھر لگنے سے زخمی ہوئے ہیں ان کو فائر آرم انجری ڈکلیئر کریں تاکہ اس کیس کو جو ہے وہ محکمہ ایکٹ میں پروسیڈ کر سکے۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس قسم کی اگر کوئی کارروائی کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے یا کوئی حکومتی لوگ یا پولیس کے لوگ اس قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریکارڈ کو ٹیمپر کرنے کی، تو یہ اور زیادہ قابل مذمت بات ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو یہ کارروائی کرتے ہیں۔ سر، آپ گڈ گورننس، خاتمہ پنجاب کی گڈ گورننس کو کہاں پہ رکھتے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ جو دعوے کرتے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری گورننس اور ہو نہیں سکتی۔ جو میاں شہباز شریف صاحب کا کل کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کرنے کا یہ مظاہرہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جنگلے ہٹانے کے لیے 8 بندوں کو شہید کر دیا۔ صرف منہاج القرآن کے جنگلے ہٹانے کے لیے 8 بندوں کو شہید کر دیا۔ یہ انہوں نے دراصل کاپی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک زمانے میں جب میں چیف منسٹر تھا تو میں نے اینٹی انکروچمنٹ کمپین چلائی تھی اور میں نے ماڈل ٹاؤن سے کچھ انکروچمنٹ کے جو جنگلے تھے ان کو میں نے ہٹایا تھا اور اوف نہیں کی تھی کسی نے، اس لیے کہ میں نے سب سے پہلے کمشنر کو بھیجا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہو کہ یہ جنگلے جو ہیں یہ غلط ہیں اور یہ انکروچمنٹ ہے اور اس کو خود ہٹا لو، میں حد تک نہیں کرنا چاہتا، آپ خود ہٹا لو۔ انہوں نے کمشنر کو دھتکار دیا۔ دوبارہ
मॉडल टाउन सोसाइटी जो है वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट जाके उन्होंने कहा कि ये एलडीए ने जंगले लगाए हैं हमारी जमीन पे, ये हटाए। एलडीए ने कंसीड कर लिया कि ठीक है हम हटाने को तैयार हैं। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये जंगले नाजायज हैं, इनको हटाना चाहिए। तो हाई कोर्ट का फैसला लेके फिर मैंने कमिश्नर को भेजा कि मियां साहब को कहो कि ये जंगले खुद हटा लो, अब भी हम नहीं चाहते कि आपकी हद तक हो। जब फिर उन्होंने नहीं हटाए तो फिर मैंने कहा कि अब हटा दो, इनको बुलडोज कर दो। फिर बुलडोज किया और फिर इस तरीके से किया कि किसी ने चू चरा तक नहीं की कि इन्होंने मेरी कॉपी करने की कोशिश की है। मैंने कानूनी तौर पे हर बात की थी, इखलाकी तौर पे की थी और इन्होंने बद इखलाकी की इंतहा कर दी। थैंक यू कादरी साहब, सर को पैगाम। देखिए जी, ये मामला है जुडिशल कमीशन का। तारुल कादरी साहब की शबाबदीद पे वो मुद्दई है मुकदमे के, उनके 8 लोग शहीद हो गए हैं, सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। जो तारुल कादरी साहब कहेंगे वो जुडिशल कमीशन को नहीं मानते तो ये तारुल कादरी साहब की शबाबदीद है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। थैंक यू